وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل قدر معزز بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ کو میں آپ حضرات کے سامنے موجودہ دور کے فتنی اور ان کے فتنوں کے بارے میں چند باتیں عرض کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تلقین فرمائی، نصیحت فرمائی کہ دیکھو قیامت کے قریب بہت سارے فتنے ابھریں گے. تم اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانے کی کوشش کرنا. کیونکہ ایسے فتنے ہوں گے کہ انسان سمجھ بھی نہیں پائے گا اور وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. صبح تو مسلمان ہو کر مومن کی حالت میں صبح کرے گا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کفر میں مبتلا ہو جائے گا. اور کفر، شرک، یہ تمام ظلموں سے بڑا ظلم ہے. اپنے رب اور پالنے والے کا انکار کر دینا، ان کی ذات و صفات میں شریک کر دینا، ان کے حکم حضوری کرنا، ان سے بغاوت کرنا، یہ اس سے بڑا اور ظلم ہو کیا سکتا ہے. قرآن کریم میں بھی شرک کو ظلم کہا اور ظلم عظیم کہا. ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے اور شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے. ان ظالموں کا تذکرہ قرآن کریم کی آیت میں نے ابھی پڑھی. کیا فرمایا؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ. ظالم لوگ قیامت کے دن مانے افسوس کے اپنے ہاتھ کو چبا جائیں گے، دانتوں کے اندر ہاتھ انگلیاں دبائیں گے اور افسوس کریں گے.
یقول وہ کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کتنا اچھا ہوتا کہ میں رسول کی پیروی کر لیتا، اس کے راستے کو اپنا لیتا، پیغمبر کی بات کو مان لیتا، انبیاء کی باتوں کو مان لیتا، قرآن کی باتوں کو مان لیتا، شریعت مطہرہ کو اپنا لیتا، دائرہ اسلام میں اپنے آپ کو داخل کر لیتا، تو آج یہ میری حالت نہیں ہوتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے کفر کو اپنایا، میں نے شرک کو اپنایا، میں نے غیر اسلامی طور طریقے کو اپنایا، رسم و رواج میں پڑے پڑے لوگوں کی طور و طریقے کو اپنایا۔ ہائے کاش ایسا ہوتا کہ میں ان کے راستے کو نہ اپناتا، بدعت میں پڑے پڑے لوگوں کی طور و طریقے کو نہ اپناتا، ظلم میں، زیادتی میں، فسق میں، فجور میں پڑنے والے لوگوں کی راستے کو نہ اپنایا ہوتا، تو آج میری حالت یہ نہ ہوتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ دوست بنانے کی کئی ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے طور طریقے کو اپناتا ہے، وہ اس کی چال ڈھال اور رنگ روپ کو اپناتا ہے، وہ اس کی پوشاک اور زندگی گزارنے کے ڈھنگ اور رنگ کو اپناتا ہے، اس کے طریقے کو اپناتا ہے۔ تو یہ بھی ہے کل قیامت کے لیے انسان افسوس کرے گا کہ ایسا میں نہ کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہمارا اور آپ کا اس بات پر ایمان ہے، یقین ہے کہ ایک روز آئے گا جس دن اللہ اولین و آخرین کو جمع کروائیں گے اور حساب و کتاب ہوگا۔ نیکوں کو جنت کے راستے جنت میں داخل کیا جائے گا اور بروں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ قیامت پر جس کا یقین نہ ہو، آخرت پر جس کا یقین نہ ہو، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ آخرت پر یقین کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اس قیامت اور آخرت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پر اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آخرت کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ کیا اور باخبر رہنے کی تلقین فرمائی۔ قیامت کب آئے گی، یہ اس کا علم اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیا۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھنے والے کو پتہ ہے کہ اس کا علم نہ مجھے ہے نہ پوچھنے والے، اس کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ ہاں چند نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ نشانیاں ہوں گی، جس میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان کی کہ میرے اور قیامت کے درمیان صرف 2 انگلیوں کے فاصلے کے برابر، یعنی میری بعثت کے بعد
قیامت بالکل قریب ہو جائے گی۔ میری بعثت کے بعد، میری نبوت کے بعد قیامت بالکل قریب ہوگی، کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا۔ جہاں پر بہت ساری نشانیاں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، وہیں پر یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے قریب دجال دنیا میں آئے گا اور اپنا مکر، اپنا فریب اور اپنے دھوکہ دہی کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے باخبر کیا، کیونکہ وہ بڑا فتنہ ہی اتنا بڑا ہوگا کہ جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ دجال یہ ہے دجل سے، اس کے معنی آتے ہیں دھوکہ، فریب۔ انسان دھوکے میں پڑ جائے گا، فریب میں آ جائے گا، اس کی چالاکی، اس کی عیاری اور اس کی مکاری کو نہیں سمجھ پائے گا، اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اس کے راستے کو اپنا لے گا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ ایسی طاقت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دجال کے بارے میں بار بار تذکرہ کرتے تھے، سنایا کرتے تھے کہ دجال آئے گا اور بہت بڑا فتنہ پرور ہوگا، سب کو جو ہے اپنے فتنے میں مبتلا کر کے اپنی طرف مائل کرے گا، رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، اس کے پاس ایسی ایسی طاقتیں ہوں گی کہ وہ جو ہے نابینا کو جو ہے بینا کر دے گا، مردوں کو بھی زندہ کر کے بتائے گا، اس کے پاس جنت ہوگی، جہنم ہوگی، کچھ بنائی ہوئی، لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ لہذا میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم جو ہے اس کے فتنے سے بچنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے صحابہ کرام کو اس کے بارے میں آگاہ کیا، اور ایک بات یہ بھی بیان فرمائی کہ قیامت کے قریب لوگ دجال کا تذکرہ بھی کرنا بھول جائیں گے، لہذا آج دیکھیے کہاں ہو رہا تذکرہ، سننے کو نہیں مل رہا، دجال کا تذکرہ نہیں سنتے۔ فرمایا کہ دجال اتنا بڑا فتنہ پرور ہوگا، اتنا بڑا فتنہ پرور ہوگا کہ وہ ایسے ایسے کارنامے دکھائے گا کہ لوگ دھوکے میں آ جائیں گے، اس ایمان سے پھر جائیں گے، اس کی ربوبیت کو جب اقرار کر لیں گے، مان لیں گے، اور جو ہے گویا کہ دین کی کیا ہو جائے گی، منحرف ہو جائے گی۔ اچھا، آپ جو صحابہ کرام کے پاس چونکہ اس کا بار بار تذکرہ کرتے تھے، تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام کو فرمایا کہ سب رک جاؤ، میں تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اعلان کیا اللہ کے نبی، نماز کے بعد سب لوگ جمع ہوئے، چنانچہ فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ دیکھو، آج میں تمہیں کوئی جانی اور مالی تعاون کے لیے نہیں جمع کیا، آج میں تمہیں کہیں جہاد پر بھیجنے کے لیے نہیں جمع کیا، آج میں کوئی مال تقسیم کرنے کے لیے تمہیں نہیں جمع کیا، آج میں اس لیے جمع کیا ہوں تاکہ میری وہ بات ثابت ہو رہی ہے جو میں تم سے بار بار کہتا چلا آ رہا ہوں دجال کے فتنے کے بارے میں، کہ دجال ہمارا بڑا صحابی جو حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ
یا ایک دوسرے صحابی نام یاد نہیں آ رہا ہے، ان کے بارے میں کہا کہ یہ پہلے عیسائی تھے، ایمان قبول کر کے مسلمان ہوئے اور انہوں نے اپنے ایک سفر کا واقعہ سنایا۔ میں نے تم کو بار بار بتاتا ہوں، میں نے تو صرف تم کو کہا ہے اللہ کی شان کہ اللہ نے اس صحابی کو، اس شخص کو وہ پورا اس دجال کا دجال کو دکھایا ہے اور وہ اپنا سفر نامہ تمہارے سامنے جو ہے میرے سامنے بیان کیا ہے، میں وہ سفر نامہ تم کو سناتا ہوں۔ کہ وہ صحابی کا کہنا فرمانے لگے کہ میں جو ہے سفر پر گیا، تقریباً 1 مہینے تک جو ہے میں سفر پر گیا، تو 1 مہینے تک ایسی آندھی اور طوفان اور ہوائیں چلی کہ ہماری کشتیاں جو ہے 1 مہینے تک بھٹکتی رہی، ادھر سے ادھر تھپیڑے کھاتی رہی۔ ایک مرتبہ مچھلی کی جال جو ہے مجھے ایک جزیرہ میں جانا ہوا، چھوٹی کشتی کے ذریعے سے میں اس جزیرے میں گیا۔ اس جزیرے میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جانور جیسا ایک جو ہے انسان ہے، اس کے پورے اوپر سے نیچے تک بال ہی بال۔ اللہ نے فرمایا میں ہی تمہیں سنا رہا ہوں، اس کو سن کر تمہیں میری باتوں پر یقین آئے گا کہ میں تمہیں دجال کے بارے میں جو بتاتا ہوں تمہیں اس سے تصدیق ہو جائے گی۔ سنو، وہ فرماتے کہ وہ جو جانور شکل تھا اس کی بال پورے بدن پر بال کچھ نظر نہیں آتا۔ میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں مخبر ہوں، جس کو کہتے ہیں آج کل جاسوسی کرنے والا، میں جساسا ہوں، جاسوسی کرنے والا۔ یہاں پر تاکیدی لفظ استعمال کیا گیا کہ بہت ہی زیادہ جاسوسی کرنے والا۔ وہ دجال کا جاسوس تھا، جس سے ملاقات ہوئی دجال کا جاسوس تھا۔ وہ کہا کہ میں جاسوس ہوں، دجال کا جاسوس ہوں، تمہیں اگر اور کوئی بات کرنی ہے تو فلاں جو ہے فلاں اس میں چلے جاؤ، گردے میں چلے جاؤ، نزدیک قریب کے گردے میں، وہاں تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ وہاں سے میں گیا اس گردے کے پاس، گردے میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک موٹا ہٹھا کٹھا انسان ہے اور جس کی شکل نظر نہیں آتی، سامنے کی طرف اس کا رخ ہے، پیچھے سے میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے گردن سے لے کر ہاتھ تک زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، پاؤں گھٹنوں تک جو ہے جکڑے ہوئے ہیں۔ وہ جو ہے میرے جانے کے بعد میں جب اس کو دیکھا تو بڑا حیران ہوا۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا میرے بارے میں تو میری حالت دیکھ کر سمجھ میں آ گئی ہوگی، تم بتاؤ تم کون ہو؟ تو کہا کہ میں فلاں ہوں۔ تو کہا کہ اچھا عرب سے آئے ہو؟ کہا کہ ہاں عرب سے آئے ہو۔ تو پوچھا کہ بتاؤ بحر ہے نخل بیسان کی کیا حالت ہے؟ نخل بیسان ایک جگہ ہے فلسطین اور اردن کے درمیان، ایک جگہ ہے جس باغیچے کا نام نخل بیسان ہے۔ اس کے بارے میں کہا کہ بتاؤ اس باغ پر کیا پھل آ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں وہ باغ پر پھل ابھی آ رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ عنقریب اس باغ کے سارے پھل ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، اچھا بتاؤ بحر قبریہ کی کیا حالت ہے؟ کیا اس میں پانی ہے یا خشک ہو گیا؟ تو کہنے لگے کہ ہاں اس میں پانی ہے اور لوگ اسے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ کرتے ہیں، ان سے اپنے کھیتوں کو سینچتے ہیں، زراعت کرتے ہیں۔ تو کہا کہ عنقریب وقت آنے والا ہے کہ وہ بحیرہ قبریہ خشک ہو جائے گا، پھر میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں گا۔ پھر تیسرا سوال کیا کہ اچھا بتاؤ
چشمہ زغر کی کیا حالت ہے؟ کیا اس میں پانی ہے؟ کہا کہ ہاں اس میں بھی پانی ہے۔ کہا کہ ان قریب چشمہ زغر بھی خشک ہو جائے گا، پھر جو ہے میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں گا۔ پھر اس نے ایک سوال کیا، اچھا ایک نبی آنے والے تھے عرب میں، کیا اس نبی کی بعثت ہوئی؟ کہا کہ ہاں بعثت ہوئی۔ کہا کہ ان کی کیا حالت ہے؟ کہا کہ کفر اور اسلام میں اس نبی کے ماننے والوں نے کفر کے ساتھ ٹکر لی، جنگیں ہوئی، اور عرب کے سارے اطراف ایمان میں داخل ہو گئے ہیں، یعنی فتح مکہ ہوا۔ اس طرح سے سب اسلام اس کے ہمنوا بن گئے ہیں، اس کے ماننے والے بن گئے ہیں۔ کہا کہ ان کے لیے اسی میں بھلائی ہے کہ وہ ان کی بات کو مان لیں، ان کے لیے اسی میں بھلائی ہے کہ وہ ان کی بات کو مان لیں۔ یہ پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، نبی بھی آ گئے اور ابھی نقل بیسان کی جو ہے، نقل بیسان بھی خشک ہو جائے گا، نبی تو آ چکے، ان قریب نقل بیسان خشک ہوگا اور چشمہ زغر بھی خشک ہو جائے گا، تب جو ہے میں جو ہے نکلوں گا، میں آزاد ہو جاؤں گا، اور پھر جو ہے پھر میرے جو ہے کارنامے شروع ہوں گے۔ اس نے کہا تو کہا پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہا کہ میں مسیح دجال ہوں۔ میں کون ہوں؟ مسیح دجال ہوں، مجھے فرشتوں نے یہاں جکڑ کر رکھا ہے، اور جب یہ ساری نشانیاں پائی جائیں گی تب میرا نکلنا ہوگا، اور پھر میں نکلوں گا، اور 40 دن تک میں جو ہے پوری دنیا کا سفر کروں گا۔ 40 دن تک میں پوری دنیا کا سفر کروں گا، اور پھر میں اپنے جال ہر طرف بچھاؤں گا، میں سب کو اپنی طرف اپنے قابو میں کروں گا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کو ایسی طاقت دی جائے گی، اس کو سواری وہ ایسی تیز، 1 مہینے کے سفر وہ 1 دن میں کرے گا۔ اس کے سفر بہت فاسٹ ہوں گے، اور وہ لمبا، بہت زیادہ لمبا نہیں ہوگا، حد کا ناٹا ہوگا، اس کے کان بڑے لمبے ہوں گے، ایک کان سے دوسرے کان تک کا فاصلہ 30 میل کا ہوگا، اور کہا کہ کھانا ہوگا، ایک آنکھ سپاٹا ہوگا اور صرف ایک آنکھ ہوگا، اور اس کے پیشانی پر لکھا ہوگا کافارا مطلب کافر۔ مسلمان اس بات کو پہچان جائے گا، مسلمان ایمان والے اس بات کو پہچان جائے گا کہ جو ہے دجال ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو۔ مسلمان چاہے پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، وہ دیکھ کر پڑھا لکھا ہوگا، اسے دیکھ کر وہ پہچان جائے گا کہ یہ دجال ہے۔ لیکن وہ اپنے ایسے کر دکھائے گا کہ اس کے لوگ اس کے جال میں، اکثریت اس کے جال میں، 1/3 لوگ جو ہے اس کے جال میں پھنس جائیں گے، ہر طرف جا کر فتنہ برپا کرے گا، سب کو اپنا ہمنوا بنائے گا۔ لیکن فرمایا اللہ کے نبی نے وہ بیان کرتے ہوئے یہاں پر مسکرایا، اللہ کے نبی مسکرائے، هذه طیبۃ، مگر میرے شہر اس مدینہ طیبہ کی داخل نہیں ہو سکے گا، ہر طرف جا سکتا ہے لیکن میرے اس مدینے میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ اگر وہ میرے مدینے میں، میرے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، فرشتے کوڑے سے مار کر سے دھاگا دے کے داخل نہیں ہونے دیں گے، تو دجال مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، مدینہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا، فرشتے اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ لہذا ایسی صورت حال ہو جائے گی کہ اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے ماننے والوں کے تحت سالی ہو جائے گی، اور لوگ جو ہے کھانے کو، دانا کو طرف جائیں گے،
روایت ہے کہ ایک ایسے شخص کے پاس ہو جائے گا جس کی اونٹنیاں مر گئی ہوں گی، اسے کہے گا کہ تو مجھے رب مان لے، میں تیری اونٹنیوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ وہ زندہ کر دے گا، وہ اس کو رب مان لے گا۔ ہو گیا مبتلا کے فتنے میں۔ ایک ایسے شخص کے پاس جائے گا جس کا باپ بھی مر چکا ہوگا، بھائی بھی مر چکا ہوگا، اس کے پاس جا کر کہے گا کہ میں تیرے بھائی اور باپ کو زندہ کرتا ہوں، زندہ کر دے گا۔ وہ باپ اور بھائی اصل میں وہ اس کی اونٹنیاں نہیں اور یہ اس کے باپ بھائی نہیں، بلکہ اسی کے چہرے شیطان ہوں گے۔ وہ جو ہے کہے گا، اس کا زندہ ہو کر کہے گا کہ جو ہے اس پر ایمان لے آ، یہی میرا رب ہے۔ لوگ اس کو رب کا، وہ بھی جو ہے اس کو رب مان لے گا۔ کتنا ایسا برپا کرے گا کہ سب اس لیے مگر دجال اس کا نام ہے کہ سمجھ نہیں پائے گا انسان، اس کے فتنے میں مبتلا ہوگا، اپنے ماننے والوں کو اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل کرے گا، اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل کرے گا، اور جو اس کی بات کو نہیں مانیں گے، ایک شخص اس کے پاس آئے گا، ایک شخص کے پاس جائے گا، کہے گا مجھے رب مان لے، وہ مومن اور مسلمان ہوگا، وہ کہے گا کہ میں تجھے رب کو بڑا کافر ہے، تو بڑا جھوٹا انسان ہے، تو اس کو جو ہے وہ کیا کرے گا، مارنا شروع کرے گا، بیچ دو ٹکڑے کر دے گا، پھر اسے کہلوائے گا تو ایمان والا جو ہوگا، پکا ایمان والا، وہ اس کی بات نہیں مانے گا، اور جو لوگ کمزور ایمان والے ہوں گے وہ جو ہے اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اور اس کو رب مان بیٹھیں گے۔ پھر جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کو جنت میں اور نہ ماننے والوں کو یعنی مسلمانوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو گلزار کیا تھا مسلمانوں کے لیے، اس جہنم میں جانے والوں کی جو آگ کو گلزار کر دے گا، مسلمانوں کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن جو اپنے ماننے والوں کو جس جنت میں داخل کرے گا وہ حقیقت میں اللہ رب العزت کا جہنم ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہو پائے گا، لیکن وہ لوگ جو مدینہ میں ہوں گے منافق قسم کے لوگ، منافق قسم کے لوگ ہوں گے اور فاسق قسم کے لوگ ہوں گے۔ زلزلہ آئے گا، 3 مرتبہ مدینے میں زلزلہ آئے گا خروج دجال کے بعد۔ جب زلزلہ آئے گا تو کمزور ایمان والے ڈر کے منافق لوگ ڈر سے وہاں سے نکل جائیں گے، وہ مدینہ کو منافقوں سے فاسقوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ اس زلزلے کے ڈر سے ہی وہ جو ہے وہاں سے نکل گئے ہوں گے اور جا کر دجال کیس میں کیا ہو جائیں گے، کیونکہ نفاق ایمان نہیں ہے، نفاق ہے، کفر اور شرک ہو، اگر وہ دل پکا ہوگا، فسق فجور ہوگا، تو وہ سب ایسے لوگوں سے اللہ مدینے کو اس زلزلے کے ذریعے سے پاک کر دیں گے۔ تو یہ ساری اس کے علاوہ بہت ساری باتیں دجال کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا اور آگاہ کیا، اور فرمایا کہ دیکھو ہمیشہ اس کے درد سے ہمیشہ جو ہے چوکنا رہنا ہے، اور امت چونکہ قیامت تک یہ رہنے والی امت ہے، کہا کہ ہم سب کو اپنے بال ہر ایک اپنے بال والے کو بتاتا ہے۔ اب اس وقت کیوں بتا رہے ہیں؟ اللہ کو علم ہے کہ کب قیامت آ جائے گا، لہٰذا اس کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن یہ ساری نشانیاں بتا کر آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائی کو ہم ان فتنوں سے بچیں، کیسے بچیں؟ اچھا، اس فتنے میں مبتلا کون لوگ ہوں گے؟ اس فتنے میں وہ کمزور ایمان والے مبتلا ہوں گے جو شریعت، قرآن اور حدیث اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر اپنے دین، اپنی دنیا کے اندر اپنے رسم و رواج کو جو ہے سامنے رکھتے ہیں اور شریعت کو پیچھے کرتے ہیں۔ جو کفر و کافر اور مشرک کی جو ہے شکل و صورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو غیروں کے طریقوں کو پسند کرتے ہیں ان کو اور ان کے طور طریقے کو اپناتے ہیں، اسلامی طور طریقے سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ایسے لوگ اس فتنے میں بہت جلد مبتلا ہو جائیں گے۔ اور سب سے زیادہ فرمایا کہ اس کی فتنے میں مبتلا ہونے والی عورتیں ہوں گی، دجال کے فتنے میں سب سے زیادہ مبتلا ہونے والی عورتیں بھی ہوں گی جو دجال کے فتنے میں مبتلا ہوں گی۔ قحط آ جائے گا دجال کے
اس وقت دجال جو ہے اپنے ماننے والوں کی جو زمین ہوگی اس میں جو ہے خوب سبز و شادابی، خوب غلے اور اناج اور طرح طرح سب ساری چیزیں اس کے لیے ہوگی، لیکن ایمان والے ہوں گے، ایمان والوں کی زمینیں ہٹ پڑی ہوگی، سوکھی ہوگی، دانے دانے کو طرف جائے گی، ایک بھی دانہ کھانے کے لیے نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام حیران ہو کر تعجب سے پوچھنے لگے، اے اللہ کے نبی پھر اس وقت مسلمانوں کی کیا حالت ہوگی، پھر وہ کیا کھائیں گے پیئیں گے؟ جب ایسی حالت ہو جائے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان کی خوراک اور ان کو پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ان کے پاس اللہ کی طرف سے تکبیر، تحلیل اور تسبیح ہوگی، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مومن اور مسلمان بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا، اس کے لیے یہ تسبیحات خوراک بن جائیں گی، یہ تسبیح پڑھیں گے اور ان کے پیٹ بھر جائیں گے، یہ تسبیح پڑھیں گے اور ان کے پیٹ بھر جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور مسلمانوں کی خوراک بیان فرمائی، لہذا اچھا ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ اس فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے کیا چیزیں بتائی؟ سب سے پہلی چیز بتائی کہ جو ہے چاہیے کہ انسان کیا کرے، سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں اس کا اہتمام کرے۔ سورہ کہف کی آیت پائی اگر کوئی اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائے۔ اور دوسری چیز یہ کلمہ شہادت جو ہے، کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، روزانہ 100 مرتبہ اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ ایسے خطرناک فتنے میں ایسے لوگ بچ پائیں گے، وہ بتا رہا ہوں کون لوگ بچ پائیں گے اس کے فتنے سے، جو ہے سورۃ الکہف کی پابندی کرے تلاوت کرنے کی، اور اسی طریقے سے کلمہ تمجید جو تیسرا کلمہ ہم کہتے ہیں، اس کلمے کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا جو ہے اہتمام کرے، اور اپنے طور طریقے اسلامی طور طریقے بنائے۔ غیروں کے طور طریقے کو اپنانے والے فتنے سے بچنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اپنے طور طریقے کو اسلامی طور طریقہ بنائے، اپنی رہن سہن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنائے، اپنا کھانا پینا، رہنا سہنا، اوڑھنا بچھونا سب جو ہے سنت کے مطابق ہو، تو ان چیزوں کا اہتمام کرے، غلط رسم و رواج میں جو ہے اپنے آپ کو لگانے سے اپنے آپ کو بچائے، اور فرمایا کہ صراط مستقیم کی اللہ تعالیٰ سے دعا کا اہتمام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار واعوذ بک من شر فتنة مسیح الدجال، یعنی دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگے کہ اللہ مجھے قبر کی عذاب سے بھی، جہنم کی عذاب سے بھی، اور دجال کا جتنا خطرناک فتنہ ہوگا اس فتنے دجال سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، تو اس فتنے دجال سے بھی اپنے آپ کو حفاظت کرے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو عقل اور شعور عطا فرمایا، اس عقل و شعور کے ذریعے سے حق اور باطل کی پہچان وہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری کامیابی صرف اور صرف میرے طریقے میں ہے، تمہاری ناکامی میرے طریقے کو چھوڑ کے تمہاری ناکامی مقدر بن جائے گی، لہذا مرتے دم تک میرے طریقے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر چلتے رہنا، تم جو ہے گمراہ نہیں ہوگے، تم کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوگے۔ لہذا ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم فتنوں سے بچیں، دجال کا فتنہ جو اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ جس کو انسان سمجھنا جس کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور ایمان کا بچانا انسان کے لیے مشکل ہو جائے گا، ایسے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بتائی کہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، کلمہ تمجید کا ورد کیا جائے، اور سورۃ الکہف کی تلاوت کی جائے، اور اپنے آپ کو غیر اسلامی غیر شرعی
ایسی رسم و رواج سے اپنی آنکھ کو بچایا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی کے ساتھ فرمائیں گے۔ نمازوں کا اہتمام کیا جائے اور ہر نماز کے بعد دجال کے فتنے سے جو ہے ہمیں جو ہے پناہ مانگی جائے۔ یہ دجال اپنے آنے سے پہلے وہ اپنے کارندوں کو بھیجے گا۔ سب سے پہلے آج کیا ہو رہا ہے، آج اس کے کارندے کام کر رہے ہیں، سب کا بایو ڈاٹا کنٹرول میں لیا جا رہا ہے۔ آدھار کارڈ کا لنک سب جو ہے اکاؤنٹ میں ڈالو، اور بھی دوسری چیزیں سب کا لنک ایک ساتھ ہو۔ یہ کیا دجالی فتنے شروع ہو چکے ہیں، کام چالو ہو چکا ہے، سب کا بایو ڈاٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ وہ پہلے اندازہ لگائے گا کہ جو ہے کون کس حالت میں ہے، ساری چیزیں اس کو خبر ہوگی کہ کون کس حالت میں ہے، کہاں کی یہ فتنہ سب سے پہلے کہاں سے نکلے گا، تو اس کے مشرق سے، اور جو ہے مکہ سے، جو مشرق ہوتا ہے وہ افریقہ ہوتا ہے، مکہ کی طرف، مکہ سے وہاں سے جسے مشرق کہتے ہیں وہ امریکہ ہے، وہاں سے فتنہ تیزی سے پھیلے گا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے وہاں سے فتنے نکلے ہیں۔ یہ موبائل کا فتنہ ہے، اور جو ہے یہ ٹی وی اور جو ہے پروگرام کا فتنہ ہے، یہ ساری کیا فتنے ہیں، اور ان فتنوں میں انسان ہر اس گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے جس گناہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بچنے کی تاکید فرمائی ہے، کہا کہ آنکھوں کا جو ہے پردہ کیا جائے۔ آج دیکھیے کیا پردہ ہو رہا ہے، موبائل میں ساری ننگی تصویریں سامنے آ گئی ہیں، اور کوئی جو ہے ٹچ کرنے، صرف موبائل کھولنے کی ضرورت ہے تو سامنے آ جا رہی ہیں۔ اور لہذا آنکھوں کی پابندی کرنے سے، پردہ کرنے سے بتایا گیا تھا، کان کی لغویات سے حفاظت کرنے کو بتایا گیا تھا، اور اپنے جو ہے جسم کے تمام اعضاء کی حفاظت۔ آج ایسے اتنی ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں کہ نہ ہمارے کانوں کی حفاظت ممکن ہو رہی ہے، اور نہ ہمارے آنکھوں کی حفاظت ہو رہی ہے، نہ ہم اپنے جو ہے اپنے خواہشات اور نفسیات پر کنٹرول کر پا رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے، یہ سب دجالی فتنے شروع ہیں۔ ہم سب کا جو ہے ہم سب کا جائزہ لیا جا، آنے سے پہلے دجال سب کو سمجھ لے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے، کس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کون جو ہے کس طرح سے جو ہے میرے قابو میں آئے گا۔ ساری جائزہ 40 دن کے اندر لے گا، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ 40 دن میں سے جو ایک دن ہوگا وہ 40 دن ہی زندہ بھی رہے گا، صرف 40 دن ہی وہ زندہ رہے گا، لیکن ایک دن 1 سال کے برابر اس کے نکلنے کے بعد، دوسرے دن ایک دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن اس کا ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اور چوتھا دن، اور باقی دن جو ہے 20 پر 7 دن یہ ہمارے دن کے برابر۔ اتنے دن میں جو ہے وہ فتنے برپا کرے گا، فتنے پھیلائے گا، بالآخر جو ہے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے باب لطف پر جو ہے اس کو جو ہے پکڑیں گے۔ مسلمانوں کی بہت کم تعداد رہ جائے گی جو حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ نماز میں جو ہے حاضر ہوں گے۔ نماز سے بعد، فجر کی نماز کے بعد نکلیں گے، باہر دروازے سے باہر نکلیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نکلیں گے تو مسلمانوں کی تعداد بہت چھوٹی ہوگی، بہت کم ہوگی، پختہ ایمان والے بچ جائیں گے۔ وہ لوگ جو ہے یہ لوگ تیاری کریں گے کہ ہم جو ہے اس دجال سے مقابلہ کیسے کریں، تو سب جو ہے ہمت مانیں گے کہ چاہے ہم مر جائیں، ہم قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، لیکن ہمیں اس دجال سے کیا کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ جب یہ لوگ ارادہ کریں گے کہ دجال سے ہم لڑیں گے چاہے ہماری تعداد تھوڑی ہے، تو ایک گہری آواز آئے گی کہ اللہ کی مدد تمہارے پاس آ گئی ہے۔ مسلمان ارادہ کریں گے، ادھر مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام نزول ہوگا، مہدی علیہ السلام کے ساتھ سب جو ہے سب مسلمان باہر نکلیں گے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال کا پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ وہ اتنا طاقتور ہوگا کہ ہواؤں کو جدھر چاہے پھرا دے، اتنی طاقت تو اس کے پاس ہوگی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایسا ہو جائے گا کہ اگر دیکھ لے گا عیسیٰ علیہ السلام کو تو پگھلنا شروع ہو جائے گا۔
تو پھر ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کریں گے؟ ختم فرمائیں گے۔ تو ہمیں ان سب باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس وقت کے آنے سے پہلے کہ پتہ نہیں جو ہے کتنے پہ چلی رہے ہیں، ہم کس فتنے میں مبتلا ہو کر ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، اپنے ایمان کی فکر کریں، اعمال کی فکر کریں۔ آخرت کی کامیابی یہ عقیدہ توحید پر ہی منحصر ہے۔ اگر ہمارا ایمان نہ بچا، ہم جو ہے مرتد ہو گئے، ایمان سے خارج ہو گئے، تو میرے بھائیوں پھر ہماری جو ہے ہمارا انجام بہت برا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی ہر طرح کے فتنے سے حفاظت فرمائے، دجالی فتنے سے بھی حفاظت فرمائے، اور دجال کے تمام شیروں کے فتنے سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم اس فتنے میں مبتلا ہو کر کل کو ہم یہ کہنے والے بنے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ یہ وہ کہنے والے لوگ ہوں گے جو فتنے میں مبتلا ہو کر اس کو دوست بنا لیں گے، اس کے ہم ہوا بن جائیں گے، اس کے پیروکار بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر ایسے عمل سے، ایسے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔